السلام علیکم طلباء، آج ہم ہمارا سبق نمبر 6 گارو پڑھیں گے۔ گارو ایک میگھالیہ قبیلہ ہے جو قبیلے کی جو خانہ بدوشوں کی طرح اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ تو میگھالیہ صوبے کی ایک اہم قبائلی ذات ہے۔ گارو مزاج سے امن پسند، محنتی اور قدرت سے پیار کرنے والے ہوتے تھے۔ یہ جو لوگ تھے یہ بہت زیادہ سکون میں رہنے والے اور قدرت سے جو نیچر ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اس گارو معاشرے کے دو اہم شخصیات ہیں، جاپا جلنپا اور سوگبانگی پا۔ گارو معاشرہ ان دو عظیم شخصیتوں کو بڑی عقیدت سے یاد کرتا ہے۔ گارو میگھالیہ میں کیسے بس گئے اس کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے گارو قبیلے کے بزرگ چین اور تبت کی وادیوں میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے تھے۔ جہاں کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ جب کھانے کی قلت ہوئی تو نئی جگہ کی تلاش میں نکل پڑتے تھے۔ چونکہ یہ ایک خانہ بدوش ذاتی تھی تو یہ نئی جگہ تلاش کیا کرتے تھے۔ یہ خانہ بدوشی والی کیفیت کب تک رہی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کھانے کی تلاش میں بھٹکنے کے علاوہ گارو قبیلے کو خراب موسم اور جنگلی جانوروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے گارو بہت پریشان رہتے تھے۔ انہیں دونوں گارو معاشرے میں جاپا جلنپا اور سوگبانگی پا کا جنم ہوا تھا۔ ان دونوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کی تکلیف کو دیکھا اور سمجھا۔ انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو اس حالات سے نکال کر کہیں اچھی جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ وہ انہیں ایک خوبصورت مقام پر لے جائیں گے۔ جب ان کو یہ صورتحال محسوس ہوا کہ اب ہم لوگ خانہ بدوشوں والی زندگی زیادہ بسر نہیں کر سکتے، تو ان دونوں نے اپنے قبیلے کو کسی ایک مخصوص جگہ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ قبیلے کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، انہوں نے ان کی بات مان لی۔ کہا جاتا ہے کہ جاپا جلنپا اور سوگبانگی پا اتنے نڈر اور بااثر تھے کہ جنگل کے خونخوار جانور بھی ان کی آہٹ سن کر بھاگنے لگتے تھے۔ وہ خطرناک طوفانوں میں بھی صحیح راستہ اور سمت معلوم کر لیتے تھے۔ سمت ڈائریکشن کو کہتے ہیں۔ رات میں بھی انہیں اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر وہ پیش آنے والے خطرات کا اندازہ کر لیتے تھے اور اپنے قبیلوں کو مصیبت سے بچا لیتے تھے۔ اسی طرح گارو ایک ساتھ مل کر ہمالیہ کی ترائی کو پار کرتے ہوئے برہمپتر ندی کی وادی کی جانب بڑھے۔ وہ اپنے سامان، گھوڑے، جانور وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ کبھی مہینوں چلتے رہتے اور کہیں برسوں ٹھہر جاتے تھے۔ مدتوں اسی طرح سفر کرتے رہے اور ہمالیہ کی وادی میں گھومتے رہے۔ جلنپا اور بانگی پا نے اپنے ساتھیوں کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ برسوں کی تکلیف و سفر کے بعد گارو قبیلہ آسام کی میدانی جنگلوں میں آ پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلا پڑاؤ کوچ بہار کے جنگل میں پڑا تھا۔ اس زمانے میں کوچ بہار پر آسام کے راجا کا قبضہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے گارو قبیلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ آسام کا جو راجا تھا وہ ان کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ گارو قبیلہ پہلے سے ہی امن پسند تھا، اس نے لڑائی کا راستہ نہیں اپنایا۔ جلنپا اور بانگی پا نے ایک گارو لڑکی سے اس کی شادی کروا دی اور اسی طرح ماحول خوشگوار ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ واقعہ ہی پہلی صدی قبل مسیح کا ہے۔ پہلی صدی قبل مطلب پہلی عیسوی سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آج کوچ بہار کا علاقہ مغربی بنگال میں شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گارو قبیلے کے کچھ لوگ کوچ بہار میں بس گئے تھے۔ آج بھی کوچ بہار اور آس پاس کے علاقوں میں گارو قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ اب جلنپا اور سوگبانگی پا اس قبیلے کو گارو پہاڑی کی وادیوں میں چلنے کی صلاح دی، جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ یہ وادی بے حد خوبصورت تھی۔ یہاں کی پہاڑی، جھرنے، جنگلی پھول، پھل، جڑی بوٹیاں اور جانور
اور پرندے ماحول کو بے حد خوبصورت بنا رہے تھے۔ زمین بھی زرخیز تھی، اس لیے زرخیز مطلب سونا اگلنے والی، اس لیے انہوں نے وہیں بسنے کا فیصلہ کیا۔ آج یہ علاقہ گارو قبیلے کے اصل رہائشی علاقہ بن گیا۔ گارو قبیلہ اس مقدس زمین مانتا ہے۔ گارو شروع سے ہی قدرت کے مختلف وسائل کو تلاش کو ہی اپنا شوق مانتے ہیں۔ جنگلوں میں گھومنا، پھل پھولوں، اناج، جڑی بوٹیوں کی تلاش کرنا، کھیتی کے لیے زرخیز زمین کی پہچان کرنا انہیں شروع سے ہی پسند رہا ہے۔ آج بھی گارو قبیلے کے لوگ اپنے روایتی ہنر کو قائم رکھتے ہوئے ہیں۔ گارو قبیلے کا اور گارو تہذیب ہندوستان کی شان ہے۔ تو اس طرح گارو جو ہے وہ چین کی وادیوں سے نکل کر آسام کے وادیوں میں اپنا سفر ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔